وہ جو ایک حکم پہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا کیا مشکل۔ پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔ یہ لمبا راستہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیف آزمائش ضرور دور ہو جائے گی، یہ دن بھی گزر جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے۔ یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اس کو بھی اللہ پاک دور کر دے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ بہت کریم ہے۔ وہ جو ایک حکم پہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا کیا مشکل۔ جس کے ایک اشارے پر مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے، پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید وہی تمہارا مقدر بدل دے۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ ایک راہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ جس نے 2 جہانوں کے معاملات سنبھال رکھے ہیں وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا، اور جب وہ کن فرما دیتا ہے نا تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور اللہ جان نہیں مانگتا، وہ تو بس ایمان مانگتا ہے، وہ رد نہیں کرتا، وہ تو بس آزماتا ہے تیری محبت۔ وہ دینے پر آتا ہے تو پورا جہان بھی لٹا دیتا ہے، وہ محبت کے ہر رنگ سے آشنا کروا کے عشق کے مقام تک لاتا ہے جہاں صرف اور صرف ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اور وہ رنگ ہے خدا کا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہے؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے، اب کے انتظار کتنا کرتے ہو؟ کھل کر دعائیں مانگیں، دعا مانگنے سے دل کو تسکین ملتی ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جن حالات یا چیزوں کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، انہیں ہماری دعاؤں کی فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔